بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم حاضر خدمت ہیں سوال جواب سیگمنٹ کا تیسرا حصہ لے کر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیگمنٹ ہر سنڈے کو آتا ہے اور اس میں آپ اپنے سوالات کمنٹ باکس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس ہمارا نمبر ہے وہ لوگ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیجتے رہتے ہیں اور آپ بھی بھیج سکتے ہیں۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں ہر اتوار کو آنے والا اپنا سوال جواب سیگمنٹ کا تیسرا حصہ، جس میں پہلا سوال ہم نے لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رزق میں تنگی کا عمل بتائیے۔ رزق کی تنگی کے لیے ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ چونکہ اصل میں اس ہفتے میں کئی لوگوں کے یہ سوال آئے، رزق کی تنگی، برکت کی کمی، برکت نہیں ہے جی، رزق کی کمی ہے جی، کو بتائیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رزق میں فراوانی ہو، برکتیں خوب ہوں، سب سے پہلے نماز کا اہتمام کیجیے۔ کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی عمل ہے، کچھ بھی ہے، اس سب سے پہلے نماز کی ضرورت ہے۔ نماز کے بغیر اگر آپ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی رزق میں برکت آ جائے یا کاروبار ہمارا چل جائے، یقین جانیے آپ اندھیرے میں بغیر ٹارچ کے، بغیر لائٹ کے سوئی ڈھونڈنے کا کام کر رہے ہیں۔ بغیر نماز کے برکتوں کا خواب دیکھنا ایک خالص ایک بیکار کی بات ہے۔ اس لیے اگر آپ برکتوں کی بات کرتے ہیں یا رزق کی تنگی کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ نماز کا اہتمام کیجئے، اور جب نماز کا اہتمام آپ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد دو مختصر سے عمل بتاتا ہوں۔ 100 مرتبہ صبح کو، 100 مرتبہ شام کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ بہت ہوتا ہے، زیادہ مشکل کام نہیں ہے، زیادہ بڑا عمل نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ صبح اور شام، اور مغرب کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ بلکہ مشائخ کے یہاں تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اتنا عام معمول رہا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچیوں کو جو پڑھ سکتے ہیں ان کو بھی پڑھواتے ہیں، گھر کی خواتین کو بھی اس پر لگاتے ہیں کہ بھی سورہ واقعہ ضرور پڑھو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے والے لوگ فاقوں کو نہیں پہنچتے۔ اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھتے رہیں گے تو آگے چل کر آپ کی زندگی میں وہ وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کے پاس میں رزق کمانے کے اسباب ہوں گے مختصر، یعنی کاروبار ہوگا آپ کا بہت نام چار کو، لیکن رزق آ رہا ہوگا اتنا کہ آپ بھی تعجب میں ہوں گے کہ میرا اتنا بڑا کوئی کام بھی نہیں ہے، اور لوگ بھی دیکھنے والے آپ کو تعجب کریں گے کہ اس آدمی کا کوئی کام تو ہے نہیں، اور ماشاءاللہ رزق دیکھو اس کے پاس کتنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے راستے آپ کے لیے کھلیں، نماز کی پابندی کے ساتھ صبح شام ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھیں۔ کوئی بات نہیں، آپ جیسے آپ کو سہولت ہے، اگر آپ آگے تک پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان، بہت بہتر۔ لیکن اگر کسی کے لیے اتنا ممکن نہیں، ہم تو یہ عمل غیر مسلموں کو بھی کروا دیتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی، بھئی پڑھو، اللہ کی تعریف کرو، اس کی برکت سے تمہارے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور دل میں بیٹھا ہوا جو ظلمت کا دائے دل، یہ بھی پاک ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم تو غیر مسلموں کو بھی بتاتے ہیں، ہمارا تو کام ہے لوگوں کو اللہ کا نام بتانا۔ ہم چاہتے ہیں لوگ اللہ کا نام سیکھیں بھی، اور اس میں جو اللہ نے خزانے چھپا رکھے رکھیں ان سے بھی لوگ نفع حاصل کریں۔ بہرحال اس پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اگر میں اسی پر تقریر کرتا رہوں گا تو یہ سیگمنٹ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ورنہ یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ پورا سیگمنٹ پر اسی پر گزار دیا جائے اور کوئی سوال نہ لیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ واقعہ پر ہی اگر گفتگو کی جائے تو وہ بہت طویل ہو جائے گی۔ تو بہرحال کم کہنا، زیادہ سمجھنا، ان دونوں اعمال کا اہتمام کریں نماز کی پابندی کے ساتھ۔ یقین جانیے انشاءاللہ صرف رزق نہیں، اور جانے کیا کیا مسائل حل ہوں گے۔ ابھی ہم دوبارہ اس میں ایک اور سوال کے جواب میں اسی کا ذکر دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ لاسٹ میں۔ جب تک اگلے سوالات لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا کس شخص پر واجب ہے؟ طاہر صاحب ہیں یہ ففوندہ میرٹھ سے۔ دیکھیے، جس شخص کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کسی بھی صورت
کیش کی شکل میں یا کسی اور اسباب کی شکل میں اگر موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اور اس میں ایک بات اور سن لیجئے کہ ویسے تو زکوٰۃ کے لیے بھی یہی نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی جس آدمی کے پاس ہوتا ہے وہ آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور یہی نصاب قربانی کا ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے گا وہ آدمی جس کے پاس اتنا مال 1 سال رک گیا ہو، اور قربانی کرے گا وہ آدمی جس کے پاس آج چاہے بقرعید کا 3را دن ہو، عید الاضحیٰ کا 3را دن ہو، اور آج وقت رہتے اس کے پاس اتنی مالیت آ گئی ہو، تب بھی اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ ایک رات کا مال کے اپنے پاس گزر جانا بھی ضروری نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ میں 1 سال گزرنا شرط ہے فرض ہونے کے لیے۔ بہرحال اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بھئی حدیث شریف کے الفاظ واضح ہیں، اب کسی مطلب کو نکالنے کی اگر صحیح پوچھیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ تو بالکل کلیئر ہیں، حدیث شریف میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز کو بغیر مجبوری کے چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک اس کی وضاحت کی بات ہے، محدثین نے اس پر یہ گفتگو کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں نماز کا انکار کرنے والا مراد ہے، کہ جو شخص نماز کا انکار کر دے، لیکن یہ سب تعویلات ہیں اور یہ سب توضیحات ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، اگر صحیح پوچھئے تو حدیث شریف میں اتنے کلیئر الفاظ ہیں کہ کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی جو شخص ایک وقت کی نماز کو بلا عذر چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کسی تعویل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ تعویلات نہ ڈھونڈنے کے کیا مطلب ہے، بس اتنا مطلب سمجھ لیجئے کہ نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے، تو کہیں میرا اسلام جاتا نہ رہے، اس لیے مجھے آخر تک کے لیے، موت کے آخری دن تک کے لیے نمازی بن جانا ہے۔ بس اگر آپ نے اتنی بات کو سمجھ لیا، آپ نے حدیث کی ہر وضاحت کو سمجھ لیا، ہر توضیح کو سمجھ لیا، اس کی جتنی بھی اس میں ڈیٹیلز اور اس میں جتنی تفصیلات محدثین نے بیان فرمائی ہیں، سمجھ لیجئے آپ نے سب کو سمجھ لیا۔ اصل تو نمازی بن جانا ہے، باقی تو یہ ہم تعویلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستے مت تلاشیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی طور پر یہ بات کہہ دی ہے، بس وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا دے، آپ کو بھی نمازی بنا دے۔ نمازی مجھے بھی بنا دے مطلب وہ والا نمازی جو اللہ کے مقبول ہوتا ہے۔ ایسے تو اٹھک بیٹھک تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اٹھک بیٹھک والی نماز نہیں، دل والی نماز جو مطلوب ہے وہ والی نماز اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور ساری امت کو نصیب فرمائے۔ اچھا جی، یہ ناصر صاحب ہیں دوحہ قطر سے، یہ کہتے ہیں حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور غسل کے بعد وضو بھی کرنا ہوگا یا نہیں؟ بھئی غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد استنجے کے مقامات کو دھوئیں، اگر کہیں کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھوئیں اور وضو کریں، اور اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالیں، دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اور اس قدر مناسب طریقے سے پانی ڈالیں کہ پانی اندھا دھند بہے بھی نہ اور پورا جسم تر بتر بھی ہو جائے، کہ کوئی بھی رواں کوئی بھی بال سوکھا نہ رہے، پورا جسم تر بتر ہو جائے۔ اور اس میں یہ بات دھیان رہے کہ پانی بعض لوگ اس قدر بہاتے ہیں استنجے میں، وضو میں، غسل میں، پانی میں کنجوسی برتی ہے، پانی کو زیادہ نہ بہائیے، پانی ایک بہت قیمتی نعمت ہے، اور پانی کو بھی زیادہ بہانا گناہ کبیرہ میں گنوایا گیا ہے۔ بہرحال یہ طریقہ ہے صاحب غسل کرنے کا۔ اور کہتے ہیں کہ کئی سال ہوئے شادی کو، بچہ نہیں ہوا، ہم کیا کریں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ بھئی میں نے پہلے بھی کہا تھا کسی سیگمنٹ میں کہ بچہ نہیں ہوا اس کے لیے ہمارے یہاں ایک عمل ہوتا ہے، ہم وہ دیتے ہیں، مطلب ایک شہد پر ہم نے ایک عمل ہمارا ہے، اس شہد پر ہم نے پڑھ لکھ کر اس کو تیار کر رکھا ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو وہ منگا لیجئے، ہمارے کمنٹ میں اپنا نمبر ڈال دیجئے، ہم رابطہ کر لیں یا اپنی ضرورت بتا دیں۔ ایک بڑا آسان سا طریقہ تو یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ایک طریقہ اور میں آسان والا عرض کرتا ہوں، آپ زمزم پیا کریں، اور زمزم پینے کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں۔ مفت کا نسخہ، آسان ترین اور کامیاب ترین۔ زمزم پینے کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے آدمی، جس میں نیت سے زمزم پیتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ نیت
پوری ہو جاتی ہے اور حیرت انگیز طریقے پر پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جہاں کتابوں میں لکھا ہے وہیں مشاہدے میں بھی یہ بات ہے۔ چلیے جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ حضرت پسند کی شادی کرنا کیسا ہے؟ بھائی جائز ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، پسند کی شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں، پسند کی شادی کریں، ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم دیکھ بھال کر نکاح کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت میں نے جو ہے فلاں جگہ سے میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، اور کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہ حضرت دیکھا نہیں، جاؤ دیکھو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے بھائی دیکھو، اور پسند کی شادی میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ آج کل جو یہ رواج چل نکلا ہے نا بھاگنے دوڑنے کا، بھائی اس کے متعلق میں جوان بچیوں کو کہتا ہوں، خدا را اس قدم سے بچیں، اپنے کو بھی بدنام نہ کریں معاشرے میں، اور گھر والوں کی بھی خیر منائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں نکاح کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو پسند کے نکاح کا حق ہے، لیکن وہ ماں باپ جو آپ کے دنیا میں سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں، ان لوگوں کے مشورے کو، ان لوگوں کی دعاؤں کو اپنا سرپرست بنائیں، پھر نکاح کریں۔ ان کو اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ میرے لیے مناسب ہوگی، ان کو آمادہ کریں، آپ ان کی دعاؤں کے سائے میں نکاح کریں۔ اگر ان کی دعائیں نہ رہیں نا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے بیوی مل گئی، ٹھیک ہے شوہر مل گیا، لیکن اگر ماں باپ کی دعائیں نہیں ملی نا تو سمجھ لیجئے کہ زندگی آپ کی ادھوری رہی، آپ زندگی بھر اس کی کمی کو محسوس کریں گے۔ لیکن اگر ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں رہ کر کریں گے، انشاءاللہ زندگی بھر اس کا فیضان پائیں گے، اس کا فائدہ محسوس کریں گے۔ اس لیے بچیوں کو میں کہتا ہوں کہ پسند کی شادی ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، لیکن ماں باپ کی دعائیں لینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی، وہ آگے کہتے ہیں کہ بری عادت شراب وغیرہ چھڑانے کے سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیں کہ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ ویسے تو دیکھو، کوئی بھی کام ہے سوسائٹی چاہتا ہے، جس طرح کے بننا چاہتے ہو، میں کہا کرتا ہوں جس طرح کے بننا چاہتے ہو اس طرح کے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیجئے۔ اگر آپ خراب بننا چاہتے ہیں تو خراب لوگوں میں تو بیٹھ کر اپنے آپ ہی برے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ برے بننے سے محفوظ رکھے۔ اس سب سے پہلے کام پر یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں۔ دوسری بات یہ کہ نماز کا اہتمام کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری چیزوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ سب سے آسان ترین نسخہ ہے نمازی بن جائیے۔ نمازی بننے کے واسطے سے انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ ہی رک جاؤ گے۔ لیکن ایک آسان سا عمل بھی بتاتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو صبح شام، اگر ہر نماز کے بعد کرتے ہیں تو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک، یہ ایک سورت ہے نا 30ویں پارے کے اندر ہے، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور اگر ہو سکے جن وقتوں میں ممکن ہو سکے ان وقتوں میں پانی پر دم کر کے بھی پی لیا کریں، اور جن وقتوں میں ممکن نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر الم نشرح لک صدرک اس سورت کو پوری اخیر تک پڑھ لیا کریں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے ہر نماز کے بعد آپ کو ایسا کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہے کسی بھی وجہ سے، تو صبح شام 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ کے ایک بوتل میں دم کر لیا کریں، اور اس کو مستقل جب بھی پینا ہو اس میں سے پانی پیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے اندر آپ کے دل میں ہدایت کا نور پیدا ہونے لگا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب کے اندر ہدایت کے انوار اور برکات کو داخل فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں بچے جوان ہیں، اب ان کی شادی کروں یا حج کروں؟ واضح رہنمائی فرمائیں۔ بھئی حج کریں، حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف اتنا مال ہے کہ آپ یا تو شادی کر سکتے ہیں بچوں کی یا حج کر سکتے ہیں تو آپ کو حج کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ شادی کرنا تو ضروری ہے اور وقت پر شادی ہونا ضروری ہے، بالکل شادی ہونا وقت پر ضروری ہے، لیکن ایک بات تو بتائیے، حج کام ہے ایسا جس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، شادی میں تو پیسے خرچ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ دونوں کام کر سکتے ہیں اور دونوں کاموں کی اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں کے نکاح کر کے اور پھر حج پر جائیے۔ کس نے کہا ہے کہ شادیاں جیسے آج کل واحیات شادیاں یو پی وغیرہ میں ہوتی ہیں، یو پی دلی وغیرہ یا ان مقامات پر جو شادیاں ہوتی ہیں واحیات شادیاں، کہ پتہ چلا پوری زندگی کا جوڑا ہوا ایک شادی میں خرچ ہو گیا؟
یہ کوئی شادیاں تھوڑی ہیں، یہ تو غیروں کے طریقے ہیں، اور ان میں نہ کوئی برکت ہے، نہ کوئی خیر ہے، نہ کوئی بھلائی ہے، نہ یہ شادیاں ہیں، یہ تو واہیات ہیں۔ اب وہ والا پیسہ جس پیسے سے حج کرنا چاہیے تھا، وہ پیسہ آپ نے برباد کر دیا شادی پر۔ اب اللہ کے یہاں کس منہ سے جائیں گے آپ جانیے کس منہ سے جائیں گے اللہ کے یہاں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کے نکاح بھی کیجیے اور پھر حج پر جائیے، اور جو پیسہ برباد کرنا ہوتا ہے شادیوں میں اس کو وہاں سے روکیے اور اس کو حج پر خرچ کیجیے۔ اس طرح سے بچوں کے نکاح بھی ہو گئے اور حج بھی ہو گیا۔ کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ واہیات شادیوں سے بچا کر ہمیں سنت نکاحوں پر آمادہ فرمائے اور حج بیت اللہ شریف کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر قید میں ہیں، کیا کروں، رہنمائی کیجیے۔ سمرین صدیقی صاحبہ، سمرین بہن، آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ آزادی فرمائے۔ میں نے جو شروع میں رزق کے حوالے سے ایک بات ذکر کی تھی، ایک عمل ذکر کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں میں نے ذکر کیا کہ صرف رزق کا مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ بے شمار مسائل حل ہوں گے۔ وہیں ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ کہ اگر آپ کے کوئی عزیز قید میں ہیں، اگر قیدی بھی پڑھے اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو پسماندگان ہیں گھر میں، گھر کے جو ان کے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ بندہ رہا بھی ہو جائے گا اور رزق کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ وظائف تو اور بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں نے دین سیکھنے کا کام یوٹیوب سے شروع کر دیا، جبکہ دین سیکھنے کا اصل طریقہ اور آسان طریقہ تو علماء کرام تھے جو ہمارے مقام میں رہتے ہیں۔ اس لیے یوٹیوب تو ایک لاس درجے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے مقامی علماء سے جا کر سیکھیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ اب میں کوئی لمبی سی دعا بتاؤں، نہ میرے لیے بتانا آسان ہوگا، نہ لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن ہوگا۔ لہذا جو حدیث شریف میں قیدیوں کی آزادی کے سلسلے میں یہ عمل بتایا گیا ہے، بہت مجرب ہے، بہت مؤثر ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر مجھے سیگمنٹ کے لمبا ہونے کا فکر نہ ہوتا تو میں اور بھی بہت ساری باتیں اس عمل کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ چلیے کبھی خصوصاً اس پر کوئی کلپ بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ نے چاہا تو بتائیں گے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں بجلی چوری کی ہو تو اس سے آنے والے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ بہت خوب۔ مسلمان جھوٹ بولنے کو حرام سمجھتا ہے، چوری کرنے کو حرام سمجھتا ہے۔ اب وہ چوری چاہے عام پبلک کی ہو چاہے گورنمنٹ کی ہو، چوری تو چوری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ گورنمنٹ کے مال کو اپنا نہیں سمجھا جا سکتا، گورنمنٹ کا مال ہمارا نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا ہے۔ اب چونکہ بجلی گورنمنٹ سے آتی ہے، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے وہ، تو بھائی اس کو چوری کرنا بھی چوری ہے۔ اب اگر آپ اس سے پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں تو آپ خیر منائیے۔ آپ کا غسل ہو گیا کیا آپ کا وضو ہو گیا؟ جو اس کا جو استعمال آپ پینے میں کر رہے ہیں، ویسے بڑے حلال خور ہیں ماشاءاللہ، لیکن گورنمنٹ کی چوری کر کے جو پانی پی رہے ہیں آپ، کیا وہ حلال ہے؟ کیا اس کو پینے کے بعد آپ کی دعائیں اور نمازیں اور قرآن اور تلاوت اور روزے اور حج اور زکوٰۃ یہ قبول ہوں گے؟ اس لیے بجلی چوری سے بھی بچنا ہے۔ بجلی چوری کرنا بھی اسی طرح سے چوری کرنے کے جیسا ہے جیسے کہ دوسری چوریاں کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے بجلی چوری کرنا بھی گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اور وہ بھی چوری ہی کرنا ہے۔ اگر گورنمنٹ کو ایسے چوروں سے واسطہ پڑ جائے، گورنمنٹ کے اہلکاروں کو، تو ان کو وہی سزا دیں جو ایک چور کی سزا ہوتی ہے۔ بہرحال آج کا سیگمنٹ ان سوالوں کے ساتھ ہم اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار کے لیے جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کو آپ اگر کمنٹ باکس میں لکھیں گے یا واٹس ایپ وغیرہ پر کریں گے یا کسی دوسرے ذریعے سے آپ معلوم کریں گے، انشاءاللہ تعالی چوتھے سیگمنٹ کے اندر ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ اچھے سے سن کر دوسروں تک پہنچائیں، خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل میں ہمارے معاون بنیں۔ جزاک اللہ۔